اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہارٹ اٹیک کیا چیز ہے؟ ہارٹ اٹیک جو ہے یہ خون کی جو دل کی شریانیں ہیں جو دل کے پٹھوں کو خون دیتی ہیں، ان کے خون کے بہاؤ میں کسی بھی وجہ سے اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے، چاہے وہ خون جمنے کی وجہ سے ہے یا جسم میں خون جو ہے وہ جم کے ان شریانوں میں جا کے خون کا بہاؤ روک دے، تو اس سارے پروسیس سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ علامات اس میں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا علامات ہیں جو جس سے اس کو پتہ چلے گا؟ اچھا، یہ علامات جو ہیں یہ ہر مریض میں یہ مختلف ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک مریض میں ایک ہوں اور دوسرے مریض میں مختلف دوسری آ رہی ہوں، لیکن ان میں جو کامن علامات ہیں ان میں آ جاتا ہے جیسے کہ مریض کو چھاتی میں درد ہو، تھوڑا سا وزن محسوس ہو رہا ہو، دل کے لیفٹ سائڈ پہ، چھاتی کے لیفٹ سائڈ پہ یا بائیں طرف اور بازو کی طرف اس کو یہ درد جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہو، جبڑے میں یا گردن کے پیچھے والے حصے میں درد محسوس ہو، اس کے ساتھ سانس جو ہے وہ اس کا اکھڑ رہا ہو، یا پھر جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، تو یہ علامات جو ہیں یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ سب سے جو مین علامت ہے وہ چھاتی کا بھاری ہونا یا اس میں جکڑن جو ہے، جی آپ کہہ سکتے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگی یا رائٹ سائڈ پہ؟ اصل میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ یہ علامات ہر مریض میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جن میں یہ علامات نہیں آتی، جیسے شوگر کے مریض ہیں، ان میں علامات مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں صرف ہو سکتا ہے کہ صرف ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، لیکن کچھ ایسے مریض ہیں جن میں ساری علامات بھی آ سکتی ہیں، ساری چھاتی میں بھی درد ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ علامات کی پرسنٹیج جو ہے اگر آپ اس پہ جائیں تو یہ ہر مریض میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن مینلی یہ علامات جو ہیں یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کیا پن پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو مریض فوراً جو ہے وہ اس کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے؟ کوئی ایک ہنٹ ایسا دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص جو سمجھ لیں کہ جس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور وہ اسموکنگ کرتا ہے، فیملی میں اس کے دل کا مسئلہ ہے اور اس کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، چکنائی کا کوئی پرابلم چل رہا ہو جسے اور عام زبان میں کولیسٹرول کا مسئلہ کہتے ہیں، یہ ہوں، اور اس کے علاوہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ان ہیلدی ہیبٹس ہوں، واکنگ روٹین میں ریلیٹیولی وہ کم کر رہے ہوں، اسٹریسفل لائف سٹائل ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ پیشنٹس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یا جن میں دل کے مسئلے ہونے کے چانسز دوسرے لوگوں سے سمجھ لیں کہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا اوبیسٹی کا بھی کوئی تعلق ہے یا موٹاپے کا کہ ہارٹ اٹیک ان لوگوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے بارے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے میڈیکل لینگویج میں جسے کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص جن میں ویسٹ جو ہے وہ 36 انچ سے اگر زیادہ ہے، یا خواتین جن میں 34 انچ سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ اگر ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہ رہا، بلڈ شوگر جو ہیں وہ امپیئرڈ جا رہی ہیں یا کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی جو کولیسٹرول کے بھی کچھ ویلیوز جو ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں آ رہی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ پرون ہو سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف ریسرچ چل رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو زیادہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں، اپنے بلڈ شوگرز اور بلڈ پریشر کے جو ویلیوز ہیں ان کو کنٹرول کریں، اپنی ایٹنگ ہیبٹس بہتر کریں، تاکہ ان کے اندر جو یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ بعد میں ان کو مسائل پیدا کریں گی اس سے وہ بچ سکیں۔ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک کی علامات محسوس ہو رہی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اس کو اپنے کوئی بھی قریبی جو بھی شخص ہے اس کو وہ انفارم کرے، اور وہ اگر گھر میں اس کے پاس ڈسپرین کی گولی ہے تو اس کو وہ چبا لے، اور اسی وقت کوشش کرے کہ قریبی میڈیکل سینٹر جو بھی ان کا ہے، چاہے وہ قریبی ہاسپٹل ہے، کلینک ہے، وہاں پہ موجود جو ڈاکٹر ہیں ان سے وہ رابطہ کریں، اور انہیں جا کے وہ چیک اپ کروائیں کہ واقعی یہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں، اور اگر وہ پروو ہو جاتی ہیں ای سی جی پہ اور معائنہ کرنے پہ، تو ان کو اسی وقت کسی اسپیشلائز سینٹر میں جا کے اپنا علاج مکمل کروانا چاہیے۔ کیا مرد اور خواتین میں ہارٹ اٹیک کے چانسز برابر ہیں یا کوئی ایک جینڈر اس میں بھی ہے؟ اچھا، یہ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی تھی، لیکن جو ابھی موجودہ ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا مرد یا عورت ہونے سے سمجھ لیں کہ کوئی تعلق نہیں، خاص اسپیسیفک نہیں ہے، یہ دونوں میں برابر ہی چانسز ہوتے ہیں۔ جی دونوں میں یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلے کسی زمانے میں یہ بھی سوچ پائی جاتی تھی کہ
کسی ایک خاص ایج میں ہے یا ایک خاص ایج تک خواتین میں نہیں ہوتا. اب جو ہم مریضوں کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں 25 سال کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور 30 سال کی خواتین کے بائی پاس آپریشن بھی ہو رہے ہیں. تو ایسے یہ آپ بالکل نہیں سوچ سکتے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں تو میں اس بیماری سے جو ہے وہ آزاد ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ بیماری کسی کو کا جو ہے نا وہ جینڈر دیکھ کے نہیں آتے.